تو اس کو میں کہتا ہوں مزاجی شریعت. کیا یعنی میرے مزاج میں جو بات ہے اس نے شریعت بھی اپنے مزاج کی بنائی ہے کہ میرے اور اپنے ہی اصول بنائے. ہر آدمی ہر صوفی تو نہیں کہہ سکتا, اکثر لوگ اس وقت صوفی نے اپنے اصول بنائے, مولوی نے اپنے اصول بنائے. ملا خوشک اور صوفی خوشک کی بات کرو, اس سے میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا. اب جو اس میں خود اپنے آپ کو پرکھ نہ کرے, اس کیٹیگری میں آتا ہے تو اپنی اصلاح کرے یا مجھ سے آ کے بات کرے کہ میں جواب دوں. تو اگر شریعت میں یہ چیز جائز ہے اور یہ اس پر اعتراض کر رہا ہے تو یہ مجھ پر اعتراض نہیں کر رہا, یہ شریعت پر اعتراض کر رہا ہے. کیونکہ شرع اس کو ناجائز نہیں کہتی. موجودہ دور کے اندر اب تعویذات ہے جو بھی اس پہ بڑے ایک شوق, کہیں بھی چلے جاؤ کسی بھی فتاوے کے اندر اس کو ناجائز نہیں لکھا گیا ہے. قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی جائز تعویذات کو ناجائز نہیں کہا. یہ کہتے جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اسلام سے پہلے جو منتر تھے ویسے بھی مشرک تھے سارے, وہ شرکیہ منتر مراد اس سے. بعد کے جو بھی منتر ہیں وہ سب اسلام کے ہیں, اس کو ناجائز تھوڑی کہا جائے گا. تو اس میں لات منات عزا ان کے نام لیے جاتے تھے, اب تو نہیں ہے. تو قرآن تو منتر نہیں ہے, کلام اللہ ہے. تو جو شخص قرآن کی ریاضت کرتا ہے کس دلیل سے ممنوع ٹھہرا؟ تو اس وقت اگر یہ اس پر اعتراض کرے, کس پہ اعتراض کرے گا؟ شریعت پر اعتراض کر رہا ہے. تو میں تو شریعت پر عمل کر رہا ہوں, یہ شریعت پر اعتراض کر رہا ہے, اس کو جانے یہ جانے اور وہ جانے, میں تھوڑی جانوں. بکرے ثابت ہے, بکرے کھاؤ جتنے کھا سکتے, کہ جی کہاں سے کھاتے ثابت ہے, یہ ہنسے گا. تو عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ جو شخص قرآن اور حدیث یعنی شریعت میں عیب نکالے ویسے آدمی کا ایمان چلا جاتا. تو مجھ پہ تو اعتراض نہیں کر رہا, میرے پاس تو دلیل ہے, تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اب آپ کہو گے جی اللہ تعالیٰ ذکر سے مال دیتا ہے کہ نہیں دیتا, تو قرآن سے ثابت کرا ہوں. تو کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہاری نصرت کروں گا, ہاتھ تمہیں مکان دوں گا, تمہیں گھر دوں گا, تمہیں مال دوں گا. وَاسْقُرْهُمْ پہلے اس میں موجود ہے, وہ دینا شریعت اور طریقت اٹھاؤ, ادھر سے پوچھو, کتاب لے کر اگر ہے تو میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے دلیل ہے. نے یہ فرمایا کہ اس سے دنیاوی نعمتیں مراد ہے. کیا ہے؟ تو اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے بکری ذبح کرتا ہے تو یہ ذکر سے مال ملا کہ نہیں ملا؟ تم دین والے ہو, دین کا کام کرتے ہو, مدرسہ کھولتے ہو, لوگ آ کے تمہیں ڈونیشن دیتے ہیں, وہ مدرسہ بن جاتا ہے, اس میں تمہارا مکان بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو یہ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا کہ نہیں دیا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ خود دین گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دین ذکر کی برکت سے دنیا دے گا, یہ اگر لوگوں کے دماغوں میں ڈال دو کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دے, کہ اللہ کے ذکر میں مال زیادہ ہے. اللہ زمین اور آسمان کے خزانے کھول دیتا ہے اس پر. کسی نے کروڑ پتی بننا ہوتا ہے, کسی نے ارب پتی بننا ہوتا ہے. اب تم اللہ تعالیٰ نے کسی کو رخصت, تم کیوں اس چیز چکروں میں بڑھتے ہو؟ اب تمہارا دل مال کرنے کو نہیں کھاتا تو دوسرے کا تو کرتا ہے نا. اپنے دل کی وجہ سے دوسرے کا دل کیوں خراب کرتے ہو؟ جائز ہے, بولو مانگو اللہ سے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تم کہتے ہو مانگو ہی نہیں, تو رب تو اللہ ہے, کس سے مانگے, کہاں جائے؟ یہ چیزیں غلط ہیں. صحیح ہے, حال میں کوئی کہہ دے تو کوئی بات نہیں, مگر ہر کوئی حال ہی نہیں. جب بھوک لگتی ہے نا تو 10 روپے کا نوٹ جیب میں ہونا چاہیے, تو چائے دودھ پتی آتی ہے, یہ یاد رکھنا. ایک پاپا اس کے ساتھ کھا لو گے. ہاں وہ بدنار سے بھی انشی جو خود. تو بیعت اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے اعمال اور عقائد
اور یقین کی اصلاح ہوتا ہے. تین ہی چیزوں کا ذکر، یقین، عقیدہ اور اعمال. بس اس لیے بیعت ضروری ہے. اور ادنا تعریف اور ادنا صفت سے کہ ایک کڑی ہے جو جڑ جاتی ہے حضور تک جا رہی ہے. جیسے اب ہماری سند ہے یہ حضور تک جا رہی ہے تو آپ اس میں آ گئے. خلیفہ کو وہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ زنجیر کا حصہ بن جاتا ہے اور باقی جو ہے نا وہ پکڑنے والے بن جاتے ہیں اس رسی کے. محروم وہ بھی نہیں رہتے. اور خلیفہ جب ملتی ہے، خلافت جس کو ملتی ہے تو وہ اس سند میں جڑ جاتے ہیں، یعنی وہ اس زنجیر کا کڑا بن گیا. اس درخت کے پتے کا پتا بن گیا، اس درخت کا حصہ بن گیا. اس کو کہتے ہیں شجرہ. اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. کہتے ہیں شجرہ کہاں سے ہے؟ قَذَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان پھر بھی مقدم ہوتا ہے. ایمان عقیدے کو بولتے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا وَبِمَغْفِرَةٍ أَجْرًا عَظِيمًا. دیکھو یہاں پر مغفرت ہے. ایسی توبہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی قبول کی کہ ان کی خطاؤں پر بھی ان کی نیکی لکھ دی، اس پر بھی اجر عظیم دیا اس کو. تم کون ہوتے؟